أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 77 سے شروع ہیں؟ نہیں کہاں سے؟ 71 نمبر 71 سے جی. نمبر آیت سے اب شروع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اختیار کر لو، خذوا لے لو، کیا چیز؟ حذرکم، اپنی خبرداری کی چیز، اور وہ چیز جو تمہارے دفاع کے لیے ہو، یعنی اسلحہ. تو اس سے پہلا حکم یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے اسلحے کی فراہمی کا حکم دیا کہ ایمان والو جب جہاد کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خذوا حذرکم، اپنا اسلحہ لے لو. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی جہاد کرنا ہے، جس طاقت سے بھی ٹکر لینی ہے، پہلے انسان دیکھ لے کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے اور اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے. اسی لیے فقہا نے سورہ انفال میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی، فقہا نے باقاعدہ اس کی ریشوز دی ہیں کہ کتنے مسلمان ہوں اور ان کے مقابلے میں کتنے کافر ہوں تو جہاد کرنا جائز ہے، اور کتنے کافر ہوں اور کتنے مسلمان ہوں تو جہاد بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک خاص ریشو کے ساتھ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، احد میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے اسی سے ثابت کیا ہے. اور ایک بڑی موٹی سی بات انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کافروں سے ٹکر لینی ہو تو کم سے کم جتنا بھی مسلمان کر سکتے ہیں اپنے اسباب اور سامان اور پیسہ اور جانیں، اس کو تو ایک مرتبہ جھونک دینا ان کے مقابلے، پھر دیکھیں. اور اگر وہ ریشو نہیں ہے اور اسلحہ اتنا اپنے پاس نہیں ہے تو اسباب کے درجے اور اسباب کے دائرے میں پھر کافروں سے ٹکر لینا بھی جائز نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلمان پہلے تیاری کریں پھر اس کے بعد کافروں پر ہاتھ ڈالیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ موطا سے جب واپس آئے ہیں تو بڑی مشکل سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فوج کو نکال کر لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غزوے میں مسلمانوں کو بڑا ایک طرح کا شرمندگی اور احساس تھا اس چیز کا، اور نے کہا اللہ کے رسول ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کافروں کے مقابلے سے بھاگ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا نحن فرارون، ہم فرار اختیار کرنے والے ہیں نہیں. آپ نے فرمایا لا بل انتم عکارون، تم تو ایسے ہو جو مزید تیاری کے لیے مدینہ منورہ میں آئے ہو تاکہ تیاری کر کے دوبارہ جا کے حملہ کرو. ہمت بس نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خذوا حذرکم، پہلے تو تم اپنے اسلحے کی فراہمی کا بندوبست کرو اور وہ چیزیں لے لو جو خبردار کریں تمہیں، جو تمہارا دفاع کر سکیں. فانفروا، اور پھر نکلو، سباتن، ٹولیوں کی صورت میں. سبات جمع ہے سبتہ کی، اور سبتہ عربی میں کہتے ہیں 10 سے زیادہ آدمیوں کی جماعت کو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سے زیادہ آدمیوں کا جتھا، گروپ بناؤ، ٹولی بناؤ اور نکلو۔ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صبتہ جو ہے وہ اکیلے آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنفروا صباتن، پھر جب تمہارے پاس اسلحہ آ گیا ہے تو اب اللہ کی راہ میں نکلو، اکیلے اکیلے، جدا جدا، اب انفروا جميعا، یا تم سب کے سب مل کر حملے کے لیے نکلو، پوری فوج تیار ہو کر نکلے۔